السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ فاخرہ ہر مہینے اپنے والدین سے ملنے کے لیے حیدرآباد جاتی تھی، جبکہ حیدرآباد لاہور سے کافی دور بھی تھا، لیکن پھر بھی مہینے کے آخر میں وہ ہر بار وہاں جاتی تھی اور وہاں سے بہت سارا سامان اپنے ساتھ لے کر آتی۔ میرے پوچھنے پر یہی کہتی کہ اس کے والدین نے اس کے لیے بہت ساری چیزیں جمع کر کے رکھی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ ہر مہینے اپنے گھر کیوں جاتی ہے، جبکہ اس کا تو کام بھی ایسا تھا کہ اسے چھٹی نہیں ملتی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ کہیں اور جانے کا کہتا تو وہ فوراً انکار کر دیتی۔ ایک مرتبہ میرے دوست کی شادی تھی، جب میں نے فاخرہ کو اس کے گھر جانے سے منع کیا، یہ کہا کہ اس بار وہ اپنے والدین کے گھر نہ جائے۔ جیسے ہی میں نے اس سے اس کے گھر جانے سے روکا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے فوراً انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اس کا جانا بہت ضروری ہے۔ آخر ایسا بھی وہاں پر کیا تھا؟ اسی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی بیوی پر شک کرنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوتے، کچھ بھی ہو جاتا، وہ ہر مہینے حیدرآباد ضرور جاتی تھی، پھر چاہے اسے کچھ بھی کر کے جانا پڑتا، اور یہی بات مجھے شک میں ڈالتی تھی۔ اس بار میں نے بھی ارادہ کر لیا تھا کہ اب جب وہ جائے گی تو میں بھی اس کے پیچھے جاؤں گا، تاکہ اس راز کو جان سکوں کہ آخر وہاں پر ایسا بھی کیا تھا۔ جیسے ہی میری بیوی اپنے گھر جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی تو میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے ہی نکل پڑا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ حیدرآباد پہنچ کر اپنے گھر جانے کے بجائے کسی اور ہی جگہ چل پڑی تھی۔ وہ جگہ بہت ہی ویران اور سنسان تھی، اور میری بیوی خاموشی سے چلتی جا رہی تھی۔ سارا شہر ختم ہو گیا تھا، اور باہر آ کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں میری بیوی چلی گئی۔ میں چھپ کر اس جھونپڑی کے اندر کا منظر دیکھنے لگا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہاں پر میری بیوی جس سے ملنے جاتی تھی وہ… میرا نام اعجاز ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا، کیونکہ میرے ابا مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ میں اپنے والدین کا ایک ہی بیٹا تھا، جبکہ میری دو بہنیں بھی تھیں جو مجھ سے بڑی تھیں۔ وہ شادی شدہ تھیں اور اپنے گھر بار والی تھیں۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں اپنے والدین کا لاڈلا بھی تھا۔ انہوں نے کبھی بھی میری کسی خواہش کو رد نہیں کیا تھا۔ میں جو بھی فرمائش کرتا میرے ابا فوراً پوری کرتے تھے۔ جب میں نے ان سے یہ بات کہی کہ مجھے پڑھنے کے لیے کراچی شہر جانا ہے تو ابا فوراً مان گئے۔ پہلے تو اماں کو اس بات پر اعتراض تھا، کیونکہ وہ مجھے اپنے سے دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی تھی، لیکن کیونکہ میرے دوست بھی پڑھنے کے لیے کراچی جا رہے تھے، اسی لیے میں نے اماں ابا سے ضد کی کہ مجھے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ ابا نے بڑی مشکلوں سے اماں کو راضی کیا تھا، یہ کہہ کر کہ اگر میں اچھی تعلیم حاصل کر لوں گا تو آگے مستقبل میں مجھے آسانی ہوگی، میرا مستقبل سنور جائے گا اور میں اچھی زندگی گزاروں گا، کیونکہ میں پڑھائی میں بھی اچھا تھا۔ اسی لیے میرے ابا کو مجھے وہاں بھیجنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور ویسے بھی کراچی میں میرے ماموں رہتے تھے، اور انہوں نے ابا کو اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کے بچوں کی طرح ہوں اور وہ میرا خیال رکھیں گے۔ جب ماموں نے اماں کو یقین دلایا کہ وہ پوری طرح سے میرا خیال رکھیں گے اور انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تب جا کر اماں کو اس بات کی تسلی ہوئی تھی کہ میں وہاں پر اکیلا نہیں ہوں گا، بلکہ کوئی میرا خیال رکھنے والا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہی اماں نے مجھے جانے کی اجازت دی تھی۔ میں بہت خوش تھا، کیونکہ یہ میری خواہش تھی کہ میں دنیا نہ صحیح لیکن پاکستان گھوم سکوں، اور کراچی جانے کی تو میری بہت بڑی خواہش تھی۔ کراچی شہر مجھے بچپن سے ہی پسند تھا۔ جب میں اپنے ماموں کے گھر جایا کرتا تھا تو اسی وقت میرا وہاں بہت دل لگتا تھا، اور میرا واپس آنے کو دل نہ کرتا۔ بہت مرتبہ میں نے اماں ابا سے یہ بھی کہا کہ وہ مجھے یہیں چھوڑ جائیں، لیکن کیونکہ میں ایک ہی بھائی تھا اور اماں ابا کی مجھ میں جان بستی تھی، اسی لیے وہ مجھے ماموں کے گھر نہ چھوڑتے اور مجھے اپنے ساتھ واپس لے آتے۔ خیر، میں نے اپنے کالج کی پڑھائی مکمل کر لی تھی، اور اب یونیورسٹی میں نے وہاں پر داخلہ لیا تھا، اور اپنا ضروری سامان سمیٹ کر اپنے ماموں کے گھر رہنے کے لیے چلا گیا۔ میرے ماموں مجھ سے بچپن سے ہی بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں،
اور انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کو بچپن سے ہی میرے ساتھ منسوب کیا ہوا تھا۔ میں نے بچپن سے اماں ابا سے یہ بات سنی تھی، کیونکہ میں نے کبھی اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا اور نہ ہی میری کوئی اور پسند تھی۔ اسی لیے نہ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا تھا اور نہ ہی دھیان دیا تھا۔ جو کچھ جیسا چل رہا تھا ابھی تک ویسا ہی تھا۔ میرے ماموں مجھے کچھ اہمیت اس لیے بھی زیادہ دیتے تھے کیونکہ وہ مستقبل میں مجھے اپنا داماد بنانا چاہتے تھے اور اسی شہر میں مجھے اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے تھے۔ بچپن میں بھی بہت مرتبہ انہوں نے اماں ابا سے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے انہی کے پاس چھوڑ دیں، مگر اماں ابا نے انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ اس سے دور نہیں رہ سکتے۔ ماموں کی بیٹی نمرا اچھی لڑکی تھی، دیکھنے میں بھی خوبصورت تھی، مگر میں نے اسے کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ جب میں ان کے گھر رہنے کے لیے گیا تو نمرا بہانے بہانے سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی اور میرے سارے کام وہی کرتی تھی۔ شاید کہیں دل ہی دل میں وہ مجھے پسند بھی کرتی تھی، مگر میرے دل میں اس کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی پر سارا دھیان دیا تھا اور اپنی پڑھائی میں لگ گیا۔ میں یہی سوچا تھا کہ میں نمرا سے شادی کر لوں گا، کیونکہ میری کوئی اور پسند نہیں تھی اور نہ ہی ابھی تک کوئی اور لڑکی مجھے پسند آئی۔ مگر جب اس شہر میں آ کر میں نے اپنی پڑھائی شروع کی اور میرا یہاں باہر آنا جانا ہوا تو میری ملاقات فاخرہ سے ہوئی۔ فاخرہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور ڈاکٹر بن رہی تھی۔ میں جس بس میں جاتا تھا فاخرہ بھی اسی میں سفر کرتی تھی اور وہیں پر میری اس سے بات چیت ہونے لگی۔ وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی اور اس کے بعد سے ہم دونوں کے بیچ میں دوستی بڑھتی گئی اور ہم لوگ باہر بھی ملنے لگے تھے، فون پر بھی بات کرتے تھے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی اور میں نے اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا کہ بچپن سے میرا رشتہ کسی اور لڑکی کے ساتھ طے تھا۔ نمرا کو میں بھول گیا تھا، بس مجھے یہ یاد تھا کہ مجھے فاخرہ پسند ہے اور مستقبل میں اسی سے شادی کروں گا۔ فاخرہ حیدرآباد کی رہنے والی تھی اور پڑھائی کے سلسلے میں یہاں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی۔ اسے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا بے حد شوق تھا۔ اسی طرح سے فاخرہ سے میری ملاقات تقریباً روز ہی بس میں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے اور ہم دونوں نے ہی یہ فیصلہ لے لیا تھا کہ ہم دونوں اپنی اپنی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ایک دوسرے سے شادی کریں گے۔ جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہوئی تھی اور مجھے اپنے شہر واپس جانا تھا تو ماموں نے مجھے واپس جانے سے روکا اور یہ کہنے لگے کہ میں یہیں پر کوئی نوکری تلاش کر لوں، ویسے بھی تو شادی کے بعد مجھے یہیں رہنا ہے۔ میں ان کی بات کو سمجھ رہا تھا۔ پہلے تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب سے فاخرہ میری زندگی میں آئی تھی اس کے بعد سے میں ماموں کی بیٹی نمرا سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کوئی بھی بہانہ بنایا تھا اور میں یہاں سے اپنے گھر لاہور چلا گیا۔ لاہور میں وہاں پر میری ایک اچھی کمپنی میں نوکری لگ گئی تھی اور اب میرے والدین میری شادی کا ارادہ رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے کراچی جانے کا فیصلہ کیا، لیکن میں نے ان کے جانے سے پہلے ہی انہیں صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ کہہ دیا کہ میں نمرا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے انہیں اپنی پسند بتا دی تھی۔ اماں تو میری پسند پر بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ بچپن سے میری نسبت نمرا سے طے ہے اور وہ اپنے بھائی کو انکار نہیں کر سکتی، وہ کیا سوچیں گے۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، اتنا کچھ ساری زندگی میرے لیے کیا تھا اور میں ان کے سارے احسانات کا اس طرح سے بدلہ دوں گا، ان کی بیٹی کو ٹھکرا کر کسی اور لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ فاخرہ کے علاوہ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ تھا۔ میرے ابا میری ضد کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ میں جس چیز سے ایک مرتبہ انکار کر دیتا تھا اس کے بعد کوئی بھی مجھے اس چیز کے لیے راضی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ میری بات مان لیں، کیونکہ اگر وہ لوگ میری بات نہ مانتے تو انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنے بیٹے کو نہ کھو دیں۔ میرے ابا نے میری ماموں سے بات کی تھی اور انہیں ساری بات سچ سچ بتا دی۔ اگر آج وہ زبردستی میری شادی نمرا سے کروا بھی دیتے تو کل کو ہم دونوں میں سے کوئی بھی خوش نہ رہتا اور یہ زبردستی کا رشتہ آخر کب تک قائم رہتا۔ اس سے اچھا تھا کہ ابھی سے ہم دونوں کے بارے میں الگ الگ سوچتے۔ نمرا اچھی لڑکی تھی اور اسے کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا تھا۔
میرے ماموں کافی سمجھدار تھے، اسی لیے وہ بات کو سمجھ گئے اور انہوں نے اس رشتے کے لیے میرے گھر والوں کو مجبور نہ کیا۔ اماں کو اس بات کا گلہ مجھ سے تھا کہ میں نے ان کے بھائی کی بیٹی کو انکار کیا ہے، لیکن کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے میری خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میرے ابا کے مجبور کرنے پر فاخرہ کے گھر رشتہ لے جانے کے لیے راضی ہو تو گئی تھی، لیکن ان کے دل میں یہ بات آ گئی تھی، وہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فاخرہ بھی ڈاکٹر بن گئی تھی۔ جب میری اماں ابا اس کے گھر رشتہ لے کر گئے تو ان کے گھر والوں کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اس نے پہلے ہی اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں بتا دیا تھا۔ رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ میں نے اپنی محبت کو پا لیا۔ فاخرہ مجھ سے ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی کہ وہ ایک قابل اور اچھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، اپنا ایک نام بنانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے اسے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ ضرور کرے گی۔ اس کے لیے دن رات محنت کرے گی۔ میں نے بھی اس معاملے میں اس کا بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، یہ کہہ کر کہ میری طرف سے کبھی بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں اس کے ہر کام میں اس کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اسی لیے وہ شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی اور ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ فاخرہ حیدرآباد سے رخصت ہو کر میرے گھر لاہور آ گئی تھی۔ یہاں پر شادی کے کچھ عرصے بعد اس نے ایک ہسپتال میں نوکری کرنی شروع کر دی۔ کیونکہ میری بیوی کے پاس زیادہ تجربہ نہیں تھا، اسی لیے ہسپتال میں بڑی مشکل سے اسے نوکری ملی تھی اور تنخواہ بھی بہت کم تھی۔ ان ساری باتوں سے میری بیوی خوش نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک قابل اور بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہر چیز میں وقت لگتا ہے اور اپنا نام بنانے کے لیے تو انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں اس کے ساتھ ہوں اور اسی طرح سے محنت سے دل لگا کر کام کرتی رہے، اور ایک دن وہ بہت اچھی اور قابل ڈاکٹر بن جائے گی۔ وہ جب بھی گھر واپس آتی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مایوسی ہوتی۔ پوچھنے پر یہ پتہ چلتا کہ آج اس سے کام میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی، تو اس کے بڑے ڈاکٹروں نے اسے خوب سنایا۔ اس ہسپتال میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اسے ایک اچھی ڈاکٹر نہیں مانتا، اس لیے اب وہ مزید یہاں پر کام نہیں کرے گی۔ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا اور اس نے اس ہسپتال میں نوکری چھوڑ دی۔ اس کے بعد وہ کافی جگہ نوکری تلاش کرتی رہی، لیکن کسی بڑے ہسپتال میں اسے اچھی نوکری نہ ملی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی اور مایوس ہو گئی تھی کہ اس نے اتنی محنت سے پڑھائی کی تھی اور اب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے اس کے گھر کچھ دنوں کے لیے بھیج دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کچھ دنوں تک اپنے گھر رہ کر آئے گی تو تھوڑا سا بہتر محسوس کرے گی۔ جیسے ہی میری بیوی ایک ہفتے بعد اپنے گھر سے ہو کر آئی تھی تو وہ بہت خوش تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک اور رونق تھی، جسے میں دیکھ کر بہت حیران بھی ہوا تھا اور خوش بھی۔ چلو اس کی پریشانی ختم ہو گئی تھی اور اس کے چہرے پر مجھے مسکراہٹ دیکھنے کو ملی تھی۔ میری بیوی نے مجھے خوش ہوتے ہوئے بتایا کہ اس کی اماں نے اسے ایک بہت اچھا مشورہ دیا ہے۔ وہ جو اسپتال میں جا کر نوکری تلاش کر رہی ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنا چھوٹا سا کلینک کھول لے، یہیں پر محلے والوں کا علاج کرے گی اور یہیں سے وہ یہ ثابت کرے گی کہ وہ ایک اچھی اور قابل ڈاکٹر ہے۔ اسے اپنے آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر ثابت کرنے کے لیے کسی بڑے اسپتال میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی بات تھی۔ میں نے اس کا اس معاملے میں بھرپور ساتھ دیا اور ہم نے اپنے گھر کے باہر ہی ایک چھوٹا سا کلینک کھول لیا، جہاں پر میری بیوی محلے کی عورتوں کا علاج کرتی تھی، اور اس کے پاس جو کوئی بھی اپنے علاج کے لیے آتا تو میری بیوی اس کا علاج کرتی۔ میری بیوی محلے کی بہت ساری عورتوں کا علاج کرتی تھی اور وہ ان عورتوں کا علاج کرتی تھی جو بھانج ہوتی تھیں۔ آہستہ آہستہ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ میری بیوی کی کلینک پر عورتوں کا رش لگا رہتا، کیونکہ میری بیوی اب تک جتنی بھی بھانج عورتوں کا علاج کیا تھا سب کے ہاں اولاد ہو گئی تھی، اور سب خوشی خوشی میری بیوی کے لیے مٹھائی لے کر آتی تھیں، اس کا بہت شکریہ ادا کرتی تھیں۔ آہستہ آہستہ یہ بات ہر جگہ مشہور ہو گئی تھی کہ میری بیوی ایک بہت اچھی ڈاکٹر ہے، اس سے جو بھی بھانج عورت اپنا علاج کرواتی ہے اس کا بھانج پن دور ہو جاتا ہے اور اس کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک بڑے اسپتال والوں نے میری بیوی کو
اپنے اسپتال میں کام کرنے کے لیے بھی بلایا۔ میری بیوی اب اس اسپتال میں ایک بڑی ڈاکٹر بن کر کام کرتی تھی، لیکن بھانج عورتوں کا جو علاج وہ کرتی تھی، یہ راز اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ علاج صرف وہی کرتی تھی اور اسے ہی اس کا طریقہ معلوم تھا۔ نہ تو اس نے اسپتال میں کسی دوسرے ڈاکٹر کو یہ بتایا تھا اور نہ ہی وہ کسی اور کو یہ بات بتاتی تھی، یہاں تک کہ اس نے مجھے بھی یہ نہیں بتایا تھا۔ جب بھی میں اس سے پوچھتا تو وہ یہ کہتی کہ اس نے اپنی سوچ سے اور اپنی ذہانت سے یہ علاج اور یہ دوائیں تیار کی ہیں جس کی وجہ سے وہ عورتوں کا علاج کرتی ہے۔ وہ ایک انجیکشن ہوتا تھا جو وہ عورتوں کو دیتی تھی، اور یہ انجیکشن وہ خود ہی گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر تیار کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے دن بدل گئے تھے، کیونکہ میری بیوی اس کام سے اچھا پیسہ کما رہی تھی۔ لوگ اولاد کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے یہاں تیار ہو جاتے ہیں، وہیں پر علاج کے لیے بھی منہ مانگے پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے، اور میری بیوی ان کا علاج کر دیتی تھی، اور اس بات پر وہ خوش ہوتی تھی کہ وہ ایک قابل ڈاکٹر بننے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ میں بھی اس کی ذہانت کی داد دیے بنا نہ رہ پاتا۔ وہ واقعی میں ایک قابل اور اچھی ڈاکٹر تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ دور دور سے عورتیں اس کے پاس علاج کے لیے آتی تھیں اور ہر وقت اس کے پاس رش لگا رہتا۔ لیکن ایک بات جو بہت عجیب تھی وہ یہ تھی کہ ہماری شادی کو تیسرا سال جا رہا تھا اور ہماری ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ مجھے بچوں سے بہت محبت تھی اور میں چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں بھی اولاد ہو۔ پہلے تو مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید فاخرہ ہی ابھی ایسا نہیں چاہتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ ایسا چاہتی تھی، لیکن شاید کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی مسئلہ تھا جو یہاں اس کے پاس آنے والی عورتوں کا ہوتا تھا جن کا وہ علاج کرتی تھی۔ میں اسے اس کی اس کمی کا احساس نہیں دلانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے کبھی بھی اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ لیکن کیونکہ میں بھی ایک مرد تھا اور میں بھی اپنے گھر میں بچوں کی رونق دیکھنا چاہتا تھا، میں بھی یہ چاہتا تھا کہ ہماری بھی اولاد ہو، کیونکہ مجھے بھی بچے بہت پسند تھے۔ اسی لیے میں نے فاخرہ سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا۔ جب میں نے اس سے یہ کہا کہ جہاں وہ اتنی عورتوں کا علاج کرتی ہے وہیں پر وہ اپنے بارے میں بھی سوچے، کیونکہ مجھے بھی گھر میں اولاد چاہیے، تو وہ میری یہ بات سن کر پریشان ہو جاتی اور میری اس بات کا کوئی جواب نہ دیتی۔ میں بہت حیران تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ جب میں مسلسل اس سے اس بارے میں پوچھتا تو پھر آخرکار اس نے مجھ سے یہی کہا کہ وہ اپنا علاج خود نہیں کر سکتی، یہ اس کی مجبوری ہے، اور اب اس کے بعد میں اسے اس بارے میں کوئی بات نہ کروں۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیسی بات ہوئی۔ وہ باقی سب کا علاج کر سکتی تھی لیکن اپنا نہیں کر سکتی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے وہ اولاد چاہتی ہی نہ ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اب وہ میرا ساتھ ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بدل رہی ہے۔ وہ مجھ سے بہت کم بات کرتی اور ہر وقت اپنے کاموں میں مصروف رہتی۔ میں جب بھی اس سے کوئی محبت والی بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ فوراً سے مجھے روک دیتی، وہاں سے چلی جاتی۔ جب سے اس نے یہ نیا علاج کرنا شروع کیا تھا اور اس کے پاس رش لگا رہتا تھا، اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، تب سے اس کا رویہ بہت بدلا بدلا سا تھا۔ وہ ہر مہینے کے آخر میں اپنے گھر اپنے والدین سے ملنے حیدرآباد چلی جاتی۔ میں نے اسے کبھی بھی کہیں آنے جانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن میں حیران اس بات پر ہوتا تھا کہ وہ ہر مہینے ان سے ملنے کے لیے کیوں جاتی ہے۔ جب میں پوچھتا تو وہ میری بات کا جواب نہ دیتی، یہی کہتی کہ وہ اس کے والدین ہیں، اس کا جب دل کرے گا وہ ان سے ملنے کے لیے چلی جائے گی، جبکہ اس کے پاس تو ایک لمحے کا بھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی وہ مہینے کے آخر میں اپنے والدین سے ملنے ضرور جاتی تھی، اور اگر کبھی میں اس کے ساتھ جانے کی بات کرتا تو وہ فوراً سے انکار کر دیتی، یہ کہتی کہ وہ اکیلی چلی جائے گی، مجھے خواہ مخواہ میں اپنے کام سے چھٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح سے میرے دوست کی شادی تھی اور اس نے ہم دونوں کو اپنی شادی پر بلایا۔ میں نے فاخرہ سے یہی کہا کہ وہ ہر مہینے اپنے والدین سے ملنے کے لیے جاتی ہے، تو اس مہینے اگر وہ نہیں جائے گی تو کچھ نہیں ہوگا، اس بار وہ میرے ساتھ میرے دوست کی شادی پر چلے، کیونکہ اس نے بہت محبت سے ہم دونوں کو بلایا تھا۔ لیکن میری بیوی نے صاف انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس کا جانا ضروری ہے
اگر اس کا جانا ضروری ہی تھا تو میں نے اسے یہی کہا کہ وہ شادی ہونے کے بعد اگلے دن چلی جائے، لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اسے ابھی اور آج ہی جانا ہے۔ میں بہت حیران تھا کہ آخر ایسا بھی کیا تھا، اسے اپنے والدین سے ہی ملنا تھا تو وہ کسی بھی وقت جا سکتی تھی، اس میں کوئی تاریخ مقرر تو نہیں تھی، لیکن اس کا ہر مقررہ تاریخ پر وہاں جانا مجھے کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی بیوی پر شک کرنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ممکن تھا کہ وہ وہاں پر کسی اور سے ملنے جاتی ہو، اسی لیے تو وہ مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی اور ہر وقت اسی طرح سے چپ چپ اور خاموش خاموش رہتی تھی۔ میں کوئی بھی بات کرتا تھا تو اس کا جواب ٹھیک طرح سے نہ دیتی۔ اس کے پیچھے یہی وجہ ہو سکتی تھی کہ کہیں اسے کوئی اور تو پسند نہیں آ گیا تھا جس سے ملنے کے لیے وہ اپنی ماں کے گھر کا بہانہ کر کے وہاں حیدرآباد جاتی تھی۔ مگر وہ ایسا کیوں کرے گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور جبکہ وہ خود بہت قابل ڈاکٹر تھی اور عورتوں کے بانجھ پن کا علاج کرتی تھی، مگر وہ اپنا علاج نہیں کرتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اولاد نہیں چاہتی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ مجھے چھوڑنے کا ارادہ رکھتی تھی؟ اسی لیے وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی کیونکہ وہ بہت کامیاب ڈاکٹر بن گئی تھی، اور شاید اسے ایسا لگتا تھا کہ اب میں اس کے قابل نہیں ہوں، اسی لیے وہ مجھے چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ایسی بہت ساری سوچیں میرے دماغ میں آتی جاتی رہتی تھیں، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی بیوی کا پیچھا کرنے کے بارے میں سوچا۔ یہی سوچا کہ اب جب وہ حیدرآباد جائے گی تو میں اس کے پیچھے جاؤں گا، دیکھنے کے لیے کہ آخر وہ وہاں کس سے ملنے کے لیے جاتی ہے، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اس بار جب میری بیوی اپنے گھر اپنے والدین سے ملنے کے لیے لاہور سے حیدرآباد گئی تو میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلا گیا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ حیدرآباد پہنچ کر وہ اپنے گھر جانے کے بجائے کسی اور ہی راستے پر جا رہی تھی، اور اب میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی ایک ویران سی جگہ پر آ گئی ہے۔ وہاں دور دور تک کسی گھر کا نام و نشان نہیں تھا، اور یہ جگہ شہر کے باہر تھی۔ پورا شہر گزر کر میری بیوی اس جگہ پہنچی اور پھر چلتی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ہی پیچھے پلٹ کر اور آس پاس دیکھتی تھی کہ کہیں اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ میں بھی چپ چپ کر اس کے پیچھے جاتا رہا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہاں پر اس ویران سی جگہ پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، میری بیوی اس جھونپڑی کے اندر چلی گئی۔ میں چپ چپ کر اس جھونپڑی میں دیکھنے لگا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس جھونپڑی میں میری بیوی تو جس سے ملنے کے لیے جاتی تھی وہ ایک بوڑھی عورت تھی۔ میری بیوی کچھ دیر تک اس کے پاس بیٹھی تھی، اور اس عورت نے ایک بڑا سا بیگ میری بیوی کے حوالے کیا۔ میری بیوی نے اس بیگ کو اٹھایا تھا اور دوبارہ سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس جھونپڑی سے نکل کر اپنے گھر چلی گئی، اور اگلے دن گھر واپس آ گئی۔ اتنا تو طے تھا کہ وہ کسی لڑکے سے نہیں ملتی، مطلب وہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تھی۔ لیکن وہ بوڑھی عورت کون تھی اور اس بیگ میں کیا تھا، یہ بات سوچنے والی تھی۔ پھر میں نے اس بات کو یہ سوچتے ہوئے نظر انداز کر دیا کہ ہو سکتا ہے اس نے اپنے کوئی کام کی بات ہو۔ ان ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا جائے، کیونکہ مجھے بچے بہت پسند تھے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ میری بیوی کے علاج سے ہر بھانج عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں چوری چوری خود اپنی بیوی کا علاج کرنے لگا۔ میں روزانہ ہی اپنی بیوی سے چھپ کر وہ خاص انجیکشن جو وہ یہاں کی عورتوں کو علاج کے لیے دیتی تھی، وہ انجیکشن دودھ میں پلا کر اپنی بیوی کو پلا دیتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس سے ہمارے ہاں ضرور اولاد ہوگی۔ دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا تھا کہ میرے من کی مراد بھی بہت جلدی پوری ہو جائے گی، اور میں کچھ اس وجہ سے بھی خوش تھا کہ میں جو کچھ اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ غلط تھا۔ وہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے رہی تھی، مگر دوسری حقیقت کو جاننے کی میں نے کوشش ہی نہیں کی کہ آخر وہ بوڑھی عورت کون تھی اور اس سے ملنے کے لیے کیوں جاتی تھی۔ میرا شک دور ہو گیا تھا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں 2 مہینے تک اسی طرح سے اپنی بیوی سے چھپ کر وہ خاص انجیکشن اسے دودھ میں پلا کر دیتا رہا۔ 2 مہینے بعد جب اس کا پیٹ پھولا تو میں بہت خوش ہو گیا، یہ سوچ کر کہ وہ امید سے ہو گئی ہے۔ میری بیوی یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی، وہ گھبرا گئی تھی۔
جبکہ مجھے اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات تھی؟ جب اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے صاف بتا دیا کہ پچھلے 2 مہینوں سے اس کی بنائی ہوئی دوائی میں اسے دودھ میں ڈال کر دے رہا تھا تاکہ ہمارے گھر بھی بچے ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میری بیوی مزید پریشان ہو گئی۔ اس کے چہرے پر خوف واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا، مگر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر ہسپتال گیا تاکہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل سکے، مگر جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ کروائی تو چیخ نکل گئی، کیونکہ میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ نارمل بچوں کی طرح نہیں تھا، اور 2 مہینے میں ہی میری بیوی کی ڈلیوری بھی ہو گئی۔ یہ بات میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، جبکہ ہم دونوں ہی اس بات پر بہت پریشان تھے کہ ایسا کیسے ممکن تھا کہ جو بچہ 9 ماہ بعد دنیا میں آنا تھا وہ 2 ماہ میں ہی کیسے ہو سکتا تھا۔ مجھے کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھتا تو وہ مجھے کچھ نہ بتاتی، جبکہ جیسے ہی وہ بچہ اس دنیا میں آیا تو اس کے اگلے دن ہی یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس بچے نے میرے سامنے چلنا شروع کر دیا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایک دن کا بچہ جو مشکل سے آنکھیں بھی پوری نہیں کھول سکتا، اس نے اس طرح سے چلنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد سے اس بچے کی وجہ سے ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ ہمارے گھر میں بہت ساری چیزیں غائب ہو جاتی تھیں، اور وہ بچہ دیکھتے ہی دیکھتے سارا کھانا ختم کر دیتا تھا۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ میں جانتا تھا کہ میری بیوی یہ راز ضرور جانتی ہوگی، اسی لیے میں نے اسے مجبور کیا کہ اب اسے مجھے پوری حقیقت بتانی ہوگی۔ آخر یہ سب کچھ کیا تھا؟ اور اس وقت مجھے وہ بات یاد آئی تھی کہ وہ جب حیدرآباد جاتی تھی تو ایک بوڑھی عورت سے ملتی تھی۔ یقیناً ان ساری چیزوں کا تعلق اس بوڑھی عورت سے ہی تھا۔ یہ وہ کون سا کھیل کھیل رہی تھی؟ مجھے سب جاننا تھا۔ تو میری بیوی نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی۔ اس نے مان لیا تھا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا کرایا ہے۔ سب سے پہلے اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ میں اسے سب کے لیے معاف کر دوں، اور اس کے بعد اس نے مجھے پوری حقیقت بتانی شروع کر دی۔ اس نے مجھے بتایا کہ کیونکہ وہ ایک قابل اور اچھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، یہ اس کا بچپن کا خواب تھا، اور اسے پورا کرنے کے لیے اس نے بہت محنت بھی کی تھی، اپنی پڑھائی مکمل کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جس بھی اسپتال میں نوکری کے لیے جاتی تھی تو وہاں پر اسے وہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی جو اسے چاہیے تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ایک قابل ڈاکٹر بنے اور دور دور سے لوگ اس کے پاس علاج کے لیے آئیں، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور انتظار بھی، لیکن میری بیوی صبر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے اس کی محنت کا صلہ فوراً مل جائے، اور اسی جلد بازی میں اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا تھا جو کہ بہت ہی غلط تھا۔ میری بیوی جو شادی کے بعد پہلی مرتبہ اپنے علاقے حیدرآباد گئی تھی اور واپسی پر بہت خوش تھی، اس نے اپنا کلینک کھولا تھا۔ جب وہ حیدرآباد گئی تھی تو اس کی ملاقات ایک فقیرنی سے ہوئی تھی۔ جب اس فقیرنی سے میری بیوی نے مدد مانگی تھی اور اسے یہ بتایا کہ وہ ایک قابل ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ایسا آ جائے جو باقی لوگوں سے الگ ہو، اور اس فقیرنی نے میری بیوی کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ اسے اپنی جھونپڑی میں لے گئی تھی، اور اس نے میری بیوی کو ایسی دوا دی تھی جو وہ جس بھی بھانج عورت کو دیتی تو وہ حاملہ ہو جاتی، اور اس کے ساتھ ہی اس میں میری بیوی کو یہ ہنر دیا تھا۔ لیکن جب ہم کچھ ایسا حاصل کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں بھی ہمیں کچھ دینا پڑتا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے میری بیوی سے یہی کہا تھا کہ اسے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا، اور اگر اسے یہ سب کچھ چاہیے تو اسے اپنی خوشی قربان کرنی ہوگی۔ وہ اس سب سے قابل ڈاکٹر تو بن جائے گی، لیکن وہ خود کبھی ماں نہیں بن پائے گی، اور اگر اس نے غلطی سے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا وہ انسان نہیں ہوگا بلکہ ایک شیطانی جن ہوگا، کیونکہ جو طاقت اس عورت نے میری بیوی کو دی تھی وہ ایک شیطانی طاقت تھی، کیونکہ فاخرہ کو اپنا مستقبل عزیز تھا اور اپنی کامیابی۔ اسی لیے اس نے اس وقت اس بوڑھی عورت سے اس بات کا سودا کر لیا تھا، اور اسی لیے وہ ہر مہینے حیدرآباد جاتی تھی اور اس بوڑھی عورت سے وہ ساری دوائیاں لے کر آتی تھی۔ اور اسی لیے میں جب بھی اولاد کا ذکر کرتا تو وہ بات ٹال دیتی تھی، مجھ سے یہی کہتی تھی کہ وہ اپنا علاج خود نہیں کر سکتی،
لیکن میں نے اس سے پوچھے بغیر یہ سب کچھ کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جو بچہ ہمارے گھر ہوا تھا وہ ایک شیطانی طاقت تھا، اور اب ہمیں کیسے بھی کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور اس کا حل اس بوڑھی عورت کے پاس ہی تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اس کے پاس گئے تھے، اسے ساری کہانی بتا دی۔ اس عورت نے یہی کہا کہ اس سب سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، لیکن اس کے بعد میری بیوی کے پاس جو طاقت تھی وہ اس سے چھین لی جائے گی، اور اس کے بعد وہ کسی بھی بانجھ عورت کا علاج نہیں کر پائے گی۔ ہمیں کچھ بھی منظور تھا، لیکن ہمیں ان سب سے اپنی جان چھڑوانی تھی۔ اس عورت نے ہمیں ایک عمل کرنے کے لیے بتایا تھا جو ہم نے اپنے گھر میں کیا تھا۔ اس کو کرنے سے اس شیطانی طاقت والے بچے سے ہماری جان چھوٹ گئی تھی اور ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی میری بیوی نے جو غلط طریقے سے کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ نکالا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اگر ہم محنت کیے بغیر ہی کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہوتا۔ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ بہت قیمتی اپنا دینا پڑتا ہے۔ ان سارے چکروں میں انسان اپنا نقصان کرتا ہے اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ہمارا بھی بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور ہماری سب سے قیمتی چیز ہم سے دور ہو گئی تھی۔ میری بیوی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، مگر جو بھی تھا اسے اپنی غلطی کا احساس تھا اور اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے ایک بچہ یتیم خانے سے لے کر پال لیا تھا اور اسے ہی اپنی زندگی بنا لیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔